بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج راولا کوٹ میں جو کچھ ہوا اس کے متعلق آپ نے سن لیا ہوگا۔ ریاست نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی انتہا کر دی ہے، پولیس نے اپنی بدماشی کی انتہا کر دی ہے۔ انوار الحق کی حکومت جو ہے وہ مزاحمت کاروں سے اپنے انتقام کو لینے کے لیے اتنی بیتاب نظر آ رہی ہے کہ بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ یہ اس خطے میں ایک ایسا وینچر کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں پر اس خطے کے عوام کو اور اس خطے کی سیاسی جو قیادت ہے، مقامی لوگ ہیں جو، ان کو یہ بالکل مفلوج کر کے ایک ایسی صورتحال کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کا خمیازہ جو ہے ہم بھگتنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ موجودہ حکومت نے فسطائیت کی بدترین قسم کی انتہا ہمارے سامنے کر کے رکھ دی ہے۔ ایسے میں آپ نے دیکھا ہوگا ایک بات کو اور نوٹس بھی کیا ہوگا کہ تمام تر روایتی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ خاموش بیٹھی ہوئی ہیں۔ آپ کے وہ بڑے بڑے نیتا، بڑے بڑے سابق اور موجودہ وزراء، ممبران قانون ساز اسمبلی، جن کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے جبر کے اوپر عوامی حلقوں کے خدشات کو پریس کے ذریعے، اسمبلی کے ذریعے مقامی ان حلقوں تک پہنچائیں جو اس کے ذمہ دار ہیں، لیکن یہ سمن بکمن کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو اس سے کیا نتیجہ آپ کو نظر آتا ہے؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پر جو 52 رکنی ایوان ہے، یہ سارے کا سارا جو ہے ایک ہی تھالی کا کچا چٹھا ہے، اور یہ ایک ہی تھالی کے بینگن ہیں۔ تو بنیادی طور پر اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ عوام کے لیے، لوگوں کے لیے، پبلک کے لیے ایوان میں نہیں بھیجے گئے۔ ان کا کام بادشاہوں، سرکاروں کی جی حضوری کرنا، ان کے جوتے پالش کرنا، جوتے چاٹنا، اور پھر اس کے بعد ان کی خوشنودی اور ان کی ثوابدید کو حاصل کر کے ایوان تک پہنچنا اور پھر وزیری اور مشیری کا جھنڈا لگانا ہے، جس کے بدلے میں آپ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کو آدھے کلومیٹر کا ایک ٹکڑا جو ہے سڑک کا، 4 ٹوٹیاں، 2 کھمبے، ایک پلی، یہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ آپ کی اسمبلی کا سارا گن چکر ہے۔ راولا کوٹ میں ہمارے ساتھیوں کے ساتھ جو ہوا کوئی نئی بات نہیں ہے جس کے اوپر تبصرہ کیا جائے۔ ہمارا مزاحمت کار قائد سردار صغیر احمد خان ایڈوکیٹ، اس کو برے طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا، مگر کیا آپ کو پتہ ہے کہ سردار صغیر احمد خان کے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر ماضی میں تشدد نہ کیا گیا ہو؟ ایک بار نہیں، 20 بار۔ کیا آپ اس کو جھکا سکیں؟ کیا آپ اس کے حوصلوں کو توڑ سکیں؟ وہ تو روز اول سے 7ویں 8ویں جماعت سے مزاحمت کاری کرتا آیا ہے اور آج تک مزاحمت کار ہے۔ اس نے ایک نسل پیدا کر دی ہے۔ ہمارا دوسرا دوست سردار لیاقت حیات آپ نے سلاحوں کے پیچھے باندھا ہوا ہے کیونکہ آپ اس سے خوفزدہ ہیں، اور آپ کی خوفزدگی کا سبب میں سمجھ سکتا ہوں کہ آج آپ کے ساتھ جو راولا کوٹ کی دھرتی پہ ہوا، وہاں کے باغیرت، باضمیر، جرت مند عوام نے جو کیا، وہ اپنے ان پولیس اہلکاروں سے جا کر پوچھیں جن کو کیری ڈبے میں بٹھا کے مہمان خانے لے جایا گیا تھا۔ یہ کوئی ریاست کی طاقت کو چیلنج کرنے کا طریقہ کار نہیں تھا۔ اگر آپ اس کو اس زمرے میں لیتے ہیں تو پھر آپ اپنی اس بدماشیانہ حکومت اور اس کے اندر جو وحشی ادارے ہیں، یہ ان کا
اسلوب بیان کر رہے ہیں۔ بنیادی طور پر یہ پیغام ہے آپ کے لیے کہ اگر آپ ہمارے دوستوں کو، مزاحمت کاروں کو، آزادی پسندوں کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے، then you expect they will hit you back and they will hit you harder۔ وہی کچھ ہوا ہے آپ کے ساتھ، لیکن یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ میں گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو اس کے کانسیکوینسز جو ہیں، اس کے نتائج جو ہیں، اس سے بار بار خبردار کرتا آیا ہوں، اور بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہ جو گناؤنا کھیل شروع کیا ہے، اس کے نتائج قطعی طور پر آپ کے حق میں نہیں ہوں گے۔ ہمارے دوست جو ہیں وہ قسم پرسی کی زندگی گزارتے ہیں، خانہ بدوش، آپ جنہیں لوفر اور لفنگے کہتے ہیں، لیکن ان کے پاس نظریہ ہے، ہمارے ساتھیوں کے پاس سوچ ہے، فکر ہے، اور اس فکر کو آپ شکست نہیں دے سکتے۔ لاٹھیاں ہیں آپ کے پاس، گولیاں ہیں، آنسو گیس ہے، بندوقیں ہیں، پولیس گردی ہے، پولیس فورس ہے، پوری ایک ایٹامک پاور جو ہے وہ آپ کے بیک کے اوپر کھڑی ہے، لگائیں زور۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ بے بس ہو جائیں گے، آپ نہیں ریزسٹ کر سکیں گے ہمارے سامنے۔ جب ہم ریزسٹ پائے، مزاحمت پہ آئے، آپ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس کتنی طاقت ہے، آپ کے پاس کتنا حوصلہ ہے، کیونکہ یہ نسخہ ہمارے اجداد نے 1960 کی دہائی سے لے کر آج تک آزمایا ہوا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ حکمران مافیا جو ہوتا ہے اس کے پاس طاقت جو ہے وہ بالآخر سچائی کی قوت کے سامنے جھکنے پر مجبور ہو جاتی ہے۔ ماضی آپ کا اس چیز کا گواہ ہے۔ انوار الحق تو ایک شکل ہے ہمارے سامنے، اس سے پچھلے حکمران، ان سے پچھلے حکمران یہی کچھ تو کرتے آئے ہیں آپ۔ تو آپ کی ہمارے ساتھ لڑائی جو ہے یہ ازل سے ہے، اور یہ ابد تک چلے گی، کیونکہ ہم اور آپ دو مختلف سوچوں کے دھارے ہیں، دو مختلف مکتبہ فکر ہیں، دو مختلف مسلک ہیں۔ ہمارا مسلک عوام ہے، ہمارا مسلک مزاحمت ہے، آپ کا مسلک جوتے چاٹنا ہے، آپ کا مسلک شاہ پرستی کرنا ہے، آپ کا مسلک جی حضوری کر کے حصول اقتدار کی سیڑھیاں چڑھنا ہے، اور پاور کے کوریڈورز کو جا کر چھونا ہے، جبکہ ہمارے مزاحمت کار ساتھی اس کو اپنے جوتے کی نوک کے اوپر رکھ کر مسترد کرتے آئے۔ تو آپ کے پاس شکست ہے، ہمارے پاس فتح ہے، اور انشاءاللہ یہ فتح ہمارے عوام کی ہوگی۔ لیکن آپ نے یہ جو راستہ اختیار کیا ہے، یہ پولیس گردی، یہ طاقت کے بے دریغ استعمال، اور یہ مزاحمت کار وہاں کے جو دوست ہیں ان کو دبانے کے لیے آپ نے جو راستہ اختیار کیا ہے، آپ کو اس کے نتائج کا پتہ نہیں ہے۔ آپ کے پالیسی میکرز اور پچھلے جو دماغ ہیں وہ 50 اور 60 کی دہائیوں میں رہ رہے ہیں، وہ ان کی سافٹ ویئر اپڈیٹ نہیں ہوئی ہے۔ آپ کو ڈیجیٹل مزاحمت کا پتہ نہیں ہے کہ ہم کہاں تک جائیں گے اور کہاں تک جا رہے ہیں۔ یہ احتجاج جو سڑکوں اور گلیوں کے اوپر ہوتے ہیں، اس کا ایک اپنا امپیکٹ ہے، ہم جانتے ہیں اس امپیکٹ کو، ہمارے دوست جانتے ہیں، اور تبھی تو وہ اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ لیکن آپ کو جو ڈیجیٹل مزاحمت ہے، انٹرنیشنل سفارتکاری ہے، عالمی سطح پہ دوسروں کے فورمز کے اوپر جا کر جو بات کرنے کا ہنر ہے، آپ کو اس کے نتائج کا نہیں پتہ، اور آپ کو اس لیے نہیں پتہ کہ اسلام آباد کا دفتر خارجہ جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں بتاتا، لیکن ان کو جو وہاں پر کرنا پڑتا ہے، فیس کرنا پڑتا ہے،
وہ انہیں ہی پتہ ہے، ان کے لیے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں وہ انہیں ہی پتہ ہے۔ میں اپنے دوستوں راولہ کوٹ میں جتنے پولیس گردی کا شکار ہوئے ان کے ساتھ اپنی لازوال وابستگی اور یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں۔ میں اپنے دوستوں کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ میں اپنے ساتھیوں کی جدوجہد کو خدا کے سامنے گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ آپ فتح یاب ہوں گے۔ میں بے بساط سا انسان، لیکن میں جانتا ہوں کہ ہماری اس جدوجہد کی بنیاد حق اور سچائی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس جدوجہد میں ناکامی کا کوئی زمرہ تک شامل نہیں ہے۔ ناکام وہ ہوتے ہیں جو مایوس ہوتے ہیں، ہم کبھی مایوس نہیں ہوئے۔ ایک آزاد متحدہ ملک کے لیے جدوجہد کرنے والے، ایک قوم کی تعمیر کرنے والے کبھی مایوس نہیں ہو سکتے۔ ہمارے ساتھیوں کے حوصلے جو ہیں وہ پیر پنجال اور ہمارا کے پہاڑوں سے بھی بلند ہیں۔ وہ کبھی نہیں جھکیں گے، وہ کبھی نہیں رکیں گے، اور یہ بھی کہہ دیتا ہوں وہ کبھی نہیں بکیں گے۔ جو بک جائے گا وہ ہمارا دوست نہیں ہوگا، وہ ہمارا ساتھی نہیں ہوگا، مزاحمت کار نہیں ہوگا۔ میں اپنے راولہ کوٹ کے غیور دوستوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس جدوجہد میں تنہا نہیں ہیں۔ مظفر آباد بھی جڑا ہوا ہے، نیلم بھی ہے، جیلم بھی ہے، بمبر بھی ہے، کوٹلی بھی ہے، باغ بھی ہے، ڈڈیال بھی ہے۔ ہم سب ایک ہیں، ہم کوئی پیچھے نہیں ہیں۔ راولہ کوٹ کا دکھ اور درد ہمارا دکھ اور درد ہے۔ پونچھ کا دکھ اور درد میرپور اور کوٹلی کا دکھ اور درد ہے، اور مظفر آباد اور باغ کا دکھ اور درد ہے۔ ہم آپس میں جڑت پیدا کر رہے ہیں۔ یہ جڑت جو ہے یہ ہماری طاقت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ 10 15 20 سال پہلے تک یہ جو روایتی سیاست کار ہیں، یہ لٹیرے اور ڈاکو اور وڈیرے جو سیاست کو دوسروں کے لیے شجر ممنوع سمجھتے تھے، انہوں نے آپ کو ہمیشہ لڑایا۔ یہ ہمیشہ ہمیں کہتے رہے کہ میرپوریے جو ہیں وہ مظفر آبادیوں کو کھا گئے ہیں، اور مظفر آبادی جو ہیں وہ پونچھیوں کو کھا گئے ہیں، اور بمبر جو والے جو ہیں وہ کوٹلی والوں کو کھا گئے ہیں۔ ان کے وسائل کھاتے ہیں، اور ان کے جو ہیں ان کی سکیمیں جو ہیں وہ کھاتے ہیں، ان کے ثوابدیدی کوٹے کے اوپر اپنے بندے لگواتے ہیں۔ در حقیقت یہی کچھ یہ وارداتیں ڈالتے رہے، اور یہ نام اس عصبیت کو استعمال کر کے، اس عصبیت کا نام استعمال کر کے یہ آپس میں لوگوں کو لڑواتے رہے۔ لیکن اب یہ تصورات مر چکے ہیں۔ گیا دور سرمایہ داری گیا، اور پیسہ دکھا کے مداری گیا۔ مظفر آباد کے عام ناگرک، عام فرد کو پتہ ہے کہ میرپور میں کیا کچھ جنت کے باغ تعمیر کیے گئے ہیں۔ کوٹلی اور پونچھ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ مظفر آباد کتنا پسماندہ ان لوگوں نے کیا ہے۔ بمبر اور باغ کے لوگوں کو پتہ ہے کہ میرپور میں کتنی تعمیر و ترقیاں ہوئی ہیں، لوگوں کی، عام لوگوں کی حالت کیا ہے، روزگار کی حالت کیا ہے، نوجوانوں کی ملازمتوں کے کتنے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ ان چوروں نے اس خطے کے اندر عوام کو 77-78 سالوں سے اتنا بیوقوف بنا کے رکھا ہوا ہے۔ انتخابات آتے ہیں، یہ چور بندوقوں کے زور پر ووٹیں ڈلواتے ہیں، اور پھر لوگوں کو ڈول اور باجوں کے اوپر نچوا کر اپنا الو سیدھا کر کے یہ ایوان میں چلے جاتے ہیں، اقتدار حاصل کرتے ہیں، اور اپنی نسلوں کی وہ جو جدیں ہوتی ہیں وہ رنگ کے یہ باہر نکلتے ہیں۔ عام فرد اس کو اس نظام اور اس سسٹم نے کیا دیا ہے؟ مہنگا آٹا ہے،
بجلی کے بلات دیکھیں آپ، جب تک یہ عوامی تحریک نہیں چلی تھی اس سے پہلے کس قدر آپ کو یہ پسا ہوا رکھا تھا ان لوگوں نے۔ سرچارجز کو دیکھیں، ایسے ایسے سرچارجز جن کو ایک پڑھا لکھا بندہ تک سمجھ نہیں سکا، یہ کیا بلا ہے ہمارے اوپر مسلط کی ہوئی۔ دیگر افراد زندگی جو ہیں اس کے اوپر آپ نظر ماریں، باقی معاملات کو دیکھیں، کوئی ایک ڈپارٹمنٹ آپ بتائیں، کوئی ایک شعبہ ان کا حکومت کا بتائیں جس نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا ہو۔ ان کی جو میڈیاز جو ہیں ان کا، وہ ایک لشکر جنگوی کا دہشت گرد انہوں نے بٹھایا ہوا ہے، اور ایسا دہشت گرد جس کے اوپر اس وقت جو ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت مقدمات قائم کر کے اس کو کہیں عرش معلیٰ تک پہنچا دیا جانا چاہیے تھا، لیکن اس نے یہاں پر میڈیا سیل قائم کیا ہوا ہے، سوشل میڈیا پر فیک اکاؤنٹ بنوائے ہوئے ہیں، اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے جو ہے یہ آزادی پسندوں کے اوپر صبح سے لے کر دوپہر تک بکواس کیے جا رہا ہے، خود لکھ کے دیتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ سمجھتا ہے کہ ہم بالکل اندھے ہیں، یہ سمجھتا نہیں ہے کہ ہمیں تمہارا آئی پی ایڈریس نہیں پتا۔ 20-25 فیک اکاؤنٹ بنوا کے آگے جو ہیں وہ لیپ ٹاپ دے کر رکھے ہوئے ہیں، اس نے 20-15 جو ملازم 10,000 روپے مہینے کے اوپر، اور ان سے پے کمٹ کرواتا رہتا ہے۔ یہ ان کا کام ہے، صبح سے لے کر دوپہر تک ہر 20 منٹ کے بعد وہاں سے پوسٹ لکھی جاتی ہے اور جو ہے چڑھائی جاتی ہے۔ یہ کام ہے آپ کا، اور انوار سرکار جو ہے اس کی پشتبانی کر رہی ہے۔ اور کون ہے ہمارے خلاف؟ اس کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ بدماشانہ طرز جو ہے اس کا خاتمہ ہونا ہے۔ آپ کو اکاؤنٹیبل کریں گے لوگ، انوار الحق صاحب اور جو دیگر وزارتوں کے وزراء ہیں، انکلوڈنگ میرے ڈڈیال سے جو ایم ایل اے صاحب ہیں، اظہر صادق صاحب، آپ کو بھی پوچھیں گے، عوامی عدالت میں کھڑا ہو کے پوچھیں گے۔ میں کبھی مسلطوں کا شکار نہیں ہوا ہوں، مجھے کوئی کسی کا ڈر نہیں ہو سکتا سوائے اللہ کی ذات کے۔ جب پوچھنے پہ آئیں گے تو کڑاکے سے ڈول باجوں کے ساتھ پوچھیں گے، آپ کا احتساب کریں گے، آپ کو پوچھیں گے کہ آپ نے یہ کیا میلہ لگایا ہوا ہے۔ اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ آج آپ کی حکومت ہے، کل آپ کی حکومت گر جائے گی، ختم ہو جائے گی، تو پھر آپ کو جواب دہ بھی ہونا پڑے گا۔ چوکو میں کھڑا کر کے نہ پوچھا گیا تو میرا نام نہیں رکھنا۔ یہی کچھ ہوگا اس خطے کے اندر۔ لوگ جو ہیں جب مزاحمت پہ آتے ہیں تو پھر ڈڈیال کے سابق اسسٹنٹ کمشنر صاحب کا انجام دیکھ لیں، گاڑی بھی دیکھ لیں، اور ان کی کپڑوں کے بقایا جات بھی دیکھ لیں۔ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ طرز آپ کو روکنا ہوگا، اور فی الفور روکنا ہوگا۔ ہمارے کتنے سینکڑوں کارکنان ہیں اس پورے خطے کے اندر، آپ نے ان کے اوپر بوگس ایف آئی آر، دہشت گردی کی ایف آئی آر۔ ہم کیوں دہشت گرد ہوں؟ جو اس دھرتی کی مٹی کو اپنا چشم کا سرما قرار دیتے ہیں، جو اس مٹی کو، اس زمین کو، اس دھرتی کو اپنی ماں سمجھتے ہیں، جو اس کے وسائل کو اپنا سمجھتے ہیں، جو اس کے اداروں کو اپنا سمجھتے ہیں، جو اس کی ریاست کو اپنی ماں جیسی دھرتی کہتے ہیں، ہم کوئی اس کے اوپر کمپرومائز کرنے والے ہیں؟ کیا آپ کو آسانی ہو جائے گی کہ آپ ہماری آوازوں کو دبا سکیں گے، دبا کے آپ راج کر سکیں گے اور آپ کا راج چل سکے گا؟ نہیں چلے گا۔ میں آپ کو کہہ دیتا ہوں، یہ نہیں چل سکتا، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مزاحمت ہوگی، لوگ لڑیں گے، اٹھیں گے، اور ہاتھ میں امن کا نشان،
زباں پہ امن کے نعرے، سڑکوں پر احتجاج امن کے ساتھ، پولیٹیکل پیسفل ڈیمونسٹریشن، ہم ایک جمہوری رویے کے ساتھ جو ہے وہ عوام کے سامنے، اور عوام اسی لیے امٹ امٹ کر ہمارے ساتھ ہے۔ عوام آپ کے ساتھ نہیں ہے، انوار سرکار کے ساتھ عوام نہیں ہے، انوار سرکار کے ساتھ بیوروکریسی ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اسلام آباد کی، وہ بچانے کے لیے جو کچھ یہ اقدامات اٹھوانا چاہتی ہے کرواتی ہے۔ آپ نے ایک عسکری آرڈیننس کے ذریعے اظہار آزادی، اظہار رائے، اظہار تحریر کا گلا دبانے کے لیے اس خطے کے لوگوں کو اس قدر مشتعل کر کے رکھ دیا ہے کہ آج راولہ کوٹ ہے، کل میرپور ہوگا، مظفر آباد ہوگا، اور باقی یہ جو چھوٹا سا خطہ ہے یہ جگہ جگہ سے بولے گا۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ہر ایک کونے سے، ہر ایک کارنر سے مزاحمت ہوگی۔ آپ بالکل اس چیز کو بھول جائیں کہ لوگ خاموشی سے یہ دیکھتے رہ جائیں گے، نہیں ہونے دیں گے۔ لوگ اس کے اوپر بولیں گے اور اس قدر شدت کے ساتھ بولیں گے کہ پھر کچھ اور آپ کو سنائی نہیں دے گا۔ یہاں برطانیہ میں بھی لوگ اس کے اوپر منظم ہو رہے ہیں۔ پاکستانی قونصلیٹ کے سامنے ڈھول بجانے کا وقت پہنچ آیا ہے، ان کو جگانے کا وقت پہنچ آیا ہے۔ انسانی حقوق کے اداروں تک رسائی حاصل کرنے اور ان سے ملاقاتیں کرنے کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ مساجد، کمیونٹی سینٹرز میں اور جہاں جہاں بھی نجی سماجی ایونٹ ہوتے ہیں وہاں پر ان کے تذکرے شروع ہو گئے ہیں۔ آپ اس کی آواز لوگوں کی کو نہیں دبا سکتے، یہ آوازیں بہت دور تک جائیں گی۔ اب آپ نے یہ ڈھول جو ہے ہمارے گلے میں باندھ دیا ہے، ڈال دیا ہے، تو اب یہ بجے گا، اور اس قدر زور سے بجے گا، اس قدر آگے جا کر بجے گا کہ اس کی گونج جو ہے وہ آپ سننے سے قاصر ہو جائیں گے۔ میں اپنے دوستوں سے، اپنی جد و جہد کے دوستوں سے ایک بار پھر اظہار یکجہتی کرتا ہوں۔ گو کہ میں جسمانی طور پر اپنے وطن میں موجود نہیں ہوں، لیکن میرا کوئی ایسا لمحہ نہیں ہے جب میں وہاں کی اس کی گلیوں میں خود آپ کے جلوسوں میں، جلسوں میں، احتجاجوں میں، ریلیوں میں، میٹنگز میں موجود نہیں ہوتا۔ روحانی طور پر، فکری طور پر اور اپنی تمام تر وسائل کے ساتھ میں اپنے ہم وطنوں کے ساتھ ہوں۔ اپنے ہم وطنوں کی جد و جہد کو دیگر جگہوں تک پہنچانے میں میرا جہاں تک بھی کردار بنتا ہے میں وہ ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، لیکن کوشش جاری رہے گی، اور انشاءاللہ اس جد و جہد کو اس کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ اس جد و جہد میں ہر زخم کھانے والے ہمارے غازی کی جد و جہد کو سلام ہے۔ اس پیسفل پولیٹیکل سٹرگل میں ہماری تمام تر قیادت، ہمارا آج دیکھ لیا آپ نے، کوئی ایک گروپ نظر نہیں آ رہا، سب ایک، کوئی تقسیم نہیں ہے ہماری صفوں میں۔ آپ نے دیکھ لیا جو تانے آپ دیا کرتے تھے وہ تانے آپ کے کدھر گئے۔ انشاءاللہ مل کر لڑیں گے، اور اس وقت تک لڑیں گے جب تک آخری فتح ہمارے عوام کی نہیں ہو جاتی۔ انشاءاللہ یہ فتح بہت جلد ممکن ہے اور بہت جلد قریب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس جد و جہد میں سلامتی اور استقامت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس جد و جہد کو کامیاب اور کامران کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔